سائنس جن بنیادوں پر کھڑی ہے وہ ہیں قوانین فطرت. جن قوانین فطرت کو جس حد تک دریافت کر لیا جاتا ہے وہ سائنس کی بنیاد ہے. ناظرین، سائنس کے بنیادی قوانین و اصولوں میں سے ایک قانون اور اصول جس کا رد یا انکار پوری کی پوری سائنس کا رد یا انکار تسلیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ممکنات ثابت ہو جائیں تو ممکنات کا نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کا رد کیا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ اس کائنات میں کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ممکنات میں سے ہے. اب اس کا انکار یا رد نہیں کیا جا سکتا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ دو مختلف مخلوقات کے اختلاط سے ایک نئی تیسری مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو یہ ممکنات میں شامل ہو گیا. اس کا نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رد کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے یعنی مشاہدہ نہیں کرتے لیکن آپ کے پاس اس کے بارے میں اتنا علم آ جاتا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو وہ ممکنات میں شامل ہو جائے گا جس کا نہ تو رد اور نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے. ناظرین، آپ ذرا غور کریں، سائنس کے اسی بنیادی اصول و قانون کے تحت کیا اس بشر کو یعنی آپ کو دوبارہ وجود میں لائے جانے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس بشر کو جب وجود میں لایا گیا تو اسے وجود میں لانے سے پہلے نہ تو اس سے پوچھا گیا نہ اس سے اجازت لی گئی اور نہ ہی بتایا گیا. اور اسی طرح اس کو مٹانے یعنی اسے موت دینے کے حوالے سے بھی نہ تو اسے بتایا گیا نہ پوچھا گیا اور نہ ہی اس سے اجازت لی گئی. اب یہ بات سائنس کے بنیادی اصول و قانون کے تحت ممکنات میں شمار ہو گئی. اس کا انکار گویا کہ پوری کی پوری سائنس کا انکار ہے یا اس کا رد گویا کہ پوری کی پوری سائنس کا رد ہے. اب جب یہ ممکنات میں سے ہے، یہ ممکنات میں سے ثابت ہو گیا تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ وجود میں نہ لایا جائے؟ اگر دوبارہ وجود میں لانے کا کہا جاتا ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. حالانکہ سائنس تو یہاں تک جا چکی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے اس کے پیچھے ساؤنڈ ویوز ہیں یعنی آواز کی لہریں. آواز کی ہر فریکوینسی ایک مخلوق کو وجود میں لاتی ہے. یعنی اگر آپ اپنی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. آپ بہت سے مراحل اور ایک لمبی مدت طے کرنے کے بعد وجود میں آتے ہیں، لیکن آپ کو وجود میں لانے کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ اس سے کئی گنا تیز اور آسانی کے ساتھ بھی آپ کو وجود میں لایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے آواز کی لہروں سے. ایک طرف آواز کی لہریں اپنی فریکوینسی پر موجود ذرات کو ایک خاص مقام پر زبردستی دھکیلتی ہوئی لا کھڑا کرتی ہیں، اور دوسری طرف حرارت سے ان ذرات میں کیمیائی عوامل کے ذریعے جڑنے کی کیفیت بیدار کی جا سکتی ہے. اس طرح آپ کو بہت جلد اور انتہائی آسانی کے ساتھ دوبارہ وجود میں لایا جا سکتا ہے. اور ایسا کرنے کے لیے نہ تو پانی کی ضرورت نہ ہی لمبے چوڑے مراحل کی ضرورت ہے. اس کے لیے صرف اور صرف ذرات کی صورت میں زمین میں بکھرے ہوئے اس مواد کی ضرورت ہے جو پہلے ایک بار وجود میں آ چکا ہو، پہلے ایک بار وجود بن چکا ہو، یعنی وجود بن کر تحلیل ہو چکا ہو، جس سے اس میں وہ تمام کے تمام اجزاء موجود ہوں گے جن کی اسے وجود میں لانے کے لیے ضرورت ہے. اب جب آپ کو وجود میں لایا گیا اور موت دی جائے گی، دوبارہ ذرات میں تحلیل کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو بہت جلد اور انتہائی آسانی سے وجود میں لایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے سائنس تو کیا دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ وجود میں لانے کا رد نہیں کر سکتی. اب آئیے ناظرین دوسرے پہلو کی طرف، دوسرے پہلو سے بھی اس حقیقت کو بالکل کھول کر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک مشین بناتے ہیں، اس میں ایک پرزہ خراب ہو جاتا ہے یا ٹھیک سے کام نہیں کرتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ کیا اس پرزے کو وہیں رہنے دیں گے یا نکال دیں گے؟ اگر نکال دیں گے تو کیا ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے یا پھر عارضی طور پر نکالیں گے؟ کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوتا یا نکالا جا سکتا تھا تو پھر اسے وجود میں ہی کیوں لایا جاتا؟ اسے وجود میں ہی کیوں لایا گیا؟ اس لیے پہلی بات کہ اس پرزے کو نکال دیں گے، دوسری بات کہ اسے ہمیشہ کے لیے نہیں نکالیں گے بلکہ دوبارہ واپس لائیں گے، کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوتا یا نکالا جا سکتا تھا تو اسے وجود میں ہی نہ لایا جاتا. جب وجود میں لائے تو ظاہر ہے بغیر مقصد کے تو وجود میں نہیں لائے.
اس لیے اس کو دوبارہ وجود میں لانا ناگزیر ہے۔ بالکل اسی طرح ذرا غور کریں، فطرت نے آپ کو وجود دیا، فطرت آپ کو وجود میں لائی، تو کیا فطرت بغیر کسی مقصد کے آپ کو وجود میں لائی؟ دوسری بات، اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے جس مقصد کے لیے فطرت نے آپ کو وجود دیا، فطرت آپ کو وجود میں لائی، یعنی آپ فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، تو کیا فطرت آپ کو رہنے دے گی؟ فطرت آپ کا وجود برداشت کرے گی یا پھر نکال باہر کرے گی، آپ کو دوبارہ کلعدم کر دے گی؟ تیسری بات، کیا فطرت آپ کو دوبارہ واپس نہیں لائے گی؟ آپ کو دوبارہ واپس نہیں لایا جائے گا، کیونکہ اگر دوبارہ واپس نہیں لایا جانا تھا تو پہلی بار وجود میں ہی کیوں لایا گیا؟ جب تک وہ مشین موجود ہے تب تک آپ کو کلعدم نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر مدت کے لیے تو آپ کو کلعدم کیا جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ آپ کو واپس لانا ناگزیر ہے۔ یہ بشر یعنی آپ اس زمین میں ایک پرزہ ہیں، اور مشین پرزے کے بغیر کام نہیں کر سکتی، اس لیے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے آپ کو دوبارہ لایا جانا ناگزیر ہے۔ اس پہلو سے بھی سائنس تو کیا دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ اٹھائے جانے کا رد نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ انکار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جان لیں تب تک جب تک کہ وقت نہیں آ جاتا، جب وقت آ جائے گا تب کہا جائے گا کہ اب انکار کرو، مگر تب آپ مانیں گے، تب آپ ماننے کی ضد کریں گے، اور تب آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اب آتے ہیں ایک تیسرے پہلو کی طرف۔ تیسرے پہلو سے آپ پر یہی بات بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ایک محاورہ سنتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کائنات میں یہ نہ صرف قانون ہے بلکہ اٹل حقیقت ہے، جس کا رد سائنس بھی نہیں کر سکتی کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، بلکہ الٹا یہ سائنس کے بنیادی اصول و قوانین میں سے ایک اصول اور قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل لازم ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مثلا آپ کا کوئی ناقابل برداشت نقصان کرتا ہے تو کیا آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ جب نقصان ہے ہی ناقابل برداشت تو ظاہری بات ہے پھر چھوڑا کیسے جائے گا، برداشت کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ اسے پورا بدلہ دیں گے، اسے اس کے کیے کی سزا دیں گے۔ تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فطرت اپنے ہی بنیادی اصول و قوانین کے خلاف کرے؟ آپ فطرت کے ساتھ دشمنی کریں، زمین اور اس کے گرد گیسوں کی تہوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیں، اور آپ کو فطرت کوئی سزا نہ دے، آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ فطرت آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ ذرا غور کریں، جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس زمین کو جہنم بنا رہے ہیں، جو کہ فطرت نے اسے جہنم نہیں بلکہ جنت بنایا تھا، تو فطرت اس جہنم میں کسی اور کو لا کر رکھے گی؟ سزا کسی اور کو دے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کا دوبارہ وجود میں لایا جانا ناگزیر ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی، اور نہ ہی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے، بلکہ سائنس تو الٹا اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ سائنس کے بنیادی اصول و قوانین خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں دوبارہ وجود میں لائے جانے کی۔ ناظرین، یاجوج اور ماجوج ہوں، نفخ فی الصور ہو، انسانوں کا جمع کیا جانا ہو، آخرہ ہو، جنت اور جہنم ہو، یا پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ حقائق آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیے گئے۔ یہ کوئی دیومالی کہانیاں نہیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ وہ حق ہے جس کا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ اگر انکار کرتے ہیں تو جان لیں ان قریب وہ وقت بھی آ جائے گا، بلکہ ایسے ہی جیسے آپ صبح سوچتے ہیں کہ رات ابھی بہت دور ہے، بالآخر وہ آ جاتی ہے، آپ اسی میں موجود ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ وقت بھی آ جانا ہے جب آپ مانیں گے، لیکن تب آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح آپ سوچتے ہیں کہ موت بہت دور ہے، اتنی دور کہ جیسے آنی ہی نہیں، لیکن بالآخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب آپ موت کو اپنے سب سے زیادہ قریب دیکھتے ہیں۔ موت سے قریب کوئی دوسری شے نہیں ہوتی، اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ابھی واضح کردہ آخرت نے بھی آ جانا ہے، جنت و جہنم نے آ جانا ہے۔ آج آپ نہیں مانتے اور انکار ہی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی چلتے ہیں، تو پھر جان لیں منوانا ہمارا کام نہیں ہے، منوانا اللہ کے بھیجے ہوئے کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو صرف اور صرف پیغام کا پہنچانا ہے۔
جب وقت آئے گا تب وہ ذات خود ہی منوائے گی، تب وہ ذات خود ہی منوا لے گی، اور ایسا منوائے گی کہ تب آپ کو کہا جائے گا کہ اب انکار کرو، اب انکار کرو، مگر تب آپ انکار نہیں کریں گے، تب آپ ماننے کی ضد کریں گے، ایسے ہی ماننے کی ضد کریں گے جیسے آج آپ نہ ماننے کی ضد کر رہے ہیں، انکار کرنے کی ضد کر رہے ہیں۔